سلطنت عثمانیہ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم سلطنت تھی۔ اس سلطنت میں کتنے برائے نام حکمران تھے؟ اس عظیم سلطنت کا زوال کیسے ہوا؟ وہ لڑکیاں کون تھی جس کو یورپ بڑی گیم سے تعبیر کرتا تھا؟ ایسی تاریخی داستان آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ خلافت عثمانیہ اسلامی تاریخ کی چوتھی بڑی خلافت تھی۔ اس میں تقریباً 642 سال از 1282 عیسوی تا 1924 عیسوی تک 37 حکمران مسند ارائے خلافت ہوئے۔ پہلے 8 حکمران سلطان تھے، خلیفۃ المسلمین نہ تھے۔ انہیں اسلامی سلطنت کی سربراہی کا اعزاز تو حاصل تھا، خلافت کا روحانی منصب حاصل نہ تھا۔ 90 حکمران سلطان سلیم اول سے لے کر 36ویں حکمران سلطان وحید الدین محمد سادس تک 30 حضرات سلطان بھی تھے اور خلیفہ بھی، کیونکہ خلافت عباسیہ کے آخری حکمران نے سلطان سلیم کو منصب و اعزاز خلافت کی سپرگی کے ساتھ او تبرکات نبویہ بھی بطور سند و یادگار دے دیے تھے، جو کہ خلفائے بنو عباس کے پاس نسل در نسل محفوظ چلے آ رہے تھے۔ 1 نومبر 1922 عیسوی کو چونکہ مصطفیٰ کمال پاشا نے مغربی طاقتوں اور برادری کی اما پر ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی قرارداد منظور کر کے خلیفہ اسلام عثمانی سلطان محمد وحید الدین ششم کی اٹلی کی طرف ملک بدری کے احکامات جاری کر دیے تھے، اس لیے اس نامبارک دن سلطنت ختم ہو گئی۔ البتہ خلافت اب بھی باقی تھی۔ سلطان وحید الدین ششم کی جلاوطنی کے بعد ان کے پہلے قریبی رشتہ دار عبد المجید افندی کو آخری عثمانی خلیفہ بنایا گیا، مگر 3 مارچ 1924 عیسوی کو ترکی کی قومی اسمبلی نے ایک مرتبہ پھر اسلام دشمنی اور مغرب پروروں کا ثبوت دیتے ہوئے عطا ترک کی قیادت میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا قانون بھی منظور کر لیا۔ محقق مورخین اور محقق معاصرین کے مطابق ان 37 حکمرانوں میں سے آخری 3 محض برائے نام حکمران تھے۔ اصل طاقت ان خفیہ قوتوں کے خاتمے تھی جو سلطنت اور خلافت کے خاتمے کے در پہ تھے، جنہوں نے روشن خیالی کے شہر میں دنیا کو گرفتار کرنا تھا۔ وہ اچھے وقت کے انتظار میں ان کو برائے نام سامنے رکھ کر باغے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے تاکہ ان پر کسی قسم کا الزام نہ آئے اور زوال کی تمام وجوہات خود عثمانی حکمرانوں کی طرف منسوب ہو۔ سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے اسباب اور عطا ترک جیسے دین دشمنوں کے برسر اقتدار آنے کے عوامل پر مختلف حضرات نے اپنے انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ ہم کہانی کو ذرا پیچھے جا کر 30ویں عثمانی حکمران سلطان محمود دوم سے شروع کریں گے، کیونکہ زوال کا ظہور اگرچہ آخری 3 حکمرانوں سے ہوا تھا، مگر اس کی بنیاد اسی حکمران کے والد سلطان مصطفیٰ چہارم کے حرم میں ایک خاتون کے آنے سے ہوا تھا۔ اس داستان کے دوران وہ اسباب خود بخود سامنے آتے جائیں گے جو اس المناک سانحے کا اسباب کی دنیا میں ظاہری سبب ہے اور امت کو صاحبان سلطنت سے محروم کر گئے۔ آخر میں ہم ان اسباب کی واضح تعین اور ان کے خوفناک نتائج کی صاف نشاندہی بھی کریں گے۔ مقصد اس داستان اور اس کے نتائج کا یہ ہے کہ اس طرح کے اسباب موجودہ مسلم ممالکوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کہانی بحر ظلمات کے پار واقع ایک گمنام جزیرے سے شروع ہوتی ہے۔ 1492 عیسوی میں امریکا کی دریافت کا تمغہ سجانے کے بعد 1502 عیسوی میں کرسٹوفر کولمبس نے ویسٹ انڈیز کے مشرق میں ایک جزیرہ دریافت کیا۔ بحر ظلمات کے پار بر تلسمات کی تلاش میں سرگردہ یورپی کے درمیان ان 9 دریافت جزائر پر قبضے کے لیے رساکشی جاری تھی۔ 1635 عیسوی میں اس جزیرے کو فرانسیسی حکومت نے آباد کیا، لیکن برطانوی بھی حسب روایت وہاں پہنچ گئے۔ پھر کئی برسوں تک فرانس اور برطانیہ کے درمیان آویزش کے بعد اس سے فرانس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ یہ چھوٹا سا جزیرہ مارٹینک کہلاتا ہے۔ 18ویں صدی کے وسط میں یہ جزیرہ کولمبس کے ساتھ آنے والی برادری کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہاں وہ کیا کر رہے تھے؟ یہاں پر وہ ایسی 2 شجاعوں کی تربیت کر رہے تھے جن سے حسب منشا کام لے سکے۔ مارٹینک میں 2 لڑکیاں پیدا ہوئی جن کی فتنہ خیز کاروائیوں نے دنیا بدل کر رکھ دی، بنی نوع انسان کے لیے ایک امتحان بن گئی۔ ان 2 لڑکیوں کو الگ الگ اہداف کی طرف بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا۔ ایک کا ہدف مشکل تھا جبکہ دوسرے کا آسان۔ سلاطین آل عثمان کا دور زوال میں قرض لے کر تعمیر کردہ شاہی محل دلمباشی اس طرح کے مصرفانہ اخراجات بالآخر اس عظیم اسلامی سقوط کا سبب ہے۔ ان میں سے ایک جوزفین تھی۔ یہ 1763 عیسوی میں پیدا ہوئی، شاہ فرانس نیپولین بوناپارٹ کی بیوی بنی۔ جوزفین کا ہدف زیادہ دشوار نہیں تھا، اس سے صرف فرانس پہنچنا تھا، پھر نیپولین تک رسائی مغربی اقتدار کی وجہ سے آسان تھی۔ البتہ اس کی کزن میری مارتا کا کام ذرا مشکل تھا، اس سے ترک سلطان کے حرم میں پہنچانا اور مشکوک ہوئے باہر رہنا تھا۔ یہ کام کافی مشکل تھا، نہ حرم تک آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا
اور نہ اندر پہنچنے کے بعد مطلوب ہدف تک رسائی آسان تھی۔ حرم کے ارد گرد 4-5 میل تک حفاظتی اقدامات کیے جاتے تھے اور یہاں متعین تدہو پہرےدار جنہیں پستانچی اسپیشل گارڈ کہا جاتا تھا سخت قسم کا پہرا دیتے تھے۔ اس طرح غیر لوگوں کے حرم تک براہ راست رابطے کے امکانات ختم ہو جاتے تھے۔ البتہ ایک صورت ایسی تھی جو محفوظ بھی تھی اور یقینی بھی۔ یہ صورت کیا تھی؟ جو لوگ حرم کے اندر نقب لگانا چاہتے تھے ان کا بھیجا ہوا ایک جاسوس لکھتا ہے یونانی اور فرانسیسی خواتین بعض اوقات حرم میں بیگمات سے ملنے جاتی تھیں۔ ان کے شوہر سوداگروں اور ترجمانوں کے روپ میں کولیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ خواتین یورپ کے نوادرات کھانے اور فروخت کرنے کے بہانے حرم میں داخل ہوتی ہیں۔ حرم کے بارے میں درست معلومات ایسے مواقع پر حاصل کی جا سکتی ہے۔ کچھ اسی طرح میں بھی یہ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ العارض خاطرخواہ معلومات حاصل کرنے کے بعد 1784 عیسوی کے قریب ایک خوبصورت 14 سالہ دوشیزہ استنبول میں لائی گئی۔ مختلف نسلوں کے ملاپ نے اس سے تلسماتی حسن اور کرشماتی ذہانت کا پیکر بنا دیا تھا۔ ان کے خیرکن حسن نے کسی کو بولی دینے کی جرات نہ کرنے دی۔ فرخت کنندہ ہر ایک کو بتاتا یہ لڑکی نئی سرزمین امریکہ میں آباد ہونے والے ابتدائی فرانسیسی یا ہسپانوی مہمجوں کی اولاد میں سے ہے۔ اس سے قزاقوں نے اغوا کر لیا تھا، بعد ازاں اس سے بازیاب کرا لیا گیا۔ اس نے کبھی نہ بتایا کہ اس سے قزاقوں سے کس نے بازیاب کرایا۔ یہ لڑکی سلطان عبدالحمید اول 1774 عیسوی تا 1789 عیسوی تک کے دور میں بازار لائی گئی۔ آخر کار اس کے غیر معمولی فتنہ خیز حسن کی شہرت شاہی محل تک پہنچ گئی۔ فرخت کنندہ نے کسی اور کی بولی کو کامیاب ہونے دینا تھا، نہ سلطان کے حرم کے علاوہ کسی اور تک اسے جانے دینا تھا۔ اس 14 سالہ لڑکی کو حرم میں نقش دل کا نام دیا گیا۔ یہ نام پوری سلطنت عثمانیہ میں مشہور ہوا۔ جب نقش دل حرم میں داخل ہو گئی تو بڑا کھیل شروع کر دیا گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا حرم کے اندر سے جوابی معلومات حاصل کیسے کی جائے۔ نقش دل کیا کر رہی ہے، اس نے مزید کیا کرنا ہے۔ معلومات کی برآمدگی اور ہدایات کی درآمدگی ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ مذکورہ بالا صورتحال میں یہ ناممکن تھا، لیکن برادری ہماری طرح جلباز نہیں، لہٰذا ناممکن کے لفظ سے آشنا نہیں۔ جلباز شخص ہی ممکن اور ناممکن کی تفریق میں پڑا رہتا ہے۔ تحمل مزاجی اور استقامت ایسی چیز ہے کہ ناممکن کے لفظ کو لغت سے خارج کر دیتی ہے۔ باورچیوں، خانسماؤں، خصوصی محافظوں اور خادموں کی شکل میں ماہر اور تجربہ کار افراد کی حرم سلطانی میں بھرتی کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ رابطہ کاری اور پیغام رسانی کی ایک زنجیر تیار ہو گئی۔ انہیں 7-8 سال لگ گئے، لیکن انہوں نے تحمل کے ساتھ انتظار کیا۔ جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو مغرب نے تبصرہ کیا، بڑا کھیل ختم ہو گیا۔ یہ ایک حیرت انگیز جملہ تھا۔ کیا یہ ایک طنزیہ تبصرہ تھا یا پھر واقعی کوئی بڑا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ اس لڑکی نے بہت جلد ترکی زبان سیکھ لی، شاید وہ پہلے سے جانتی تھی۔ اپنی مخصوص تربیت کی بنا پر اس نے سلطان کے دل میں اترنے میں زیادہ دیر نہ لگائی۔ 20 اگست 1785 عیسوی کو اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس کا نام محمود رکھا گیا۔ بعد ازاں او محمود ثانی دم کے نام سے 30ویں سلطان 1808 عیسوی تا 1839 عیسوی تک حکمران بنا۔ نقش دل کے وطن سے جنم لینے والے اس بچے کو اس کے بہت سارے بھائیوں اور چچا زادوں کی موجودگی میں تخت تک پہنچایا۔ یہ محلاتی سازشوں سے پر ایک طویل داستان ہے جس کا آغاز سلطان سلیم سم کو تخت سے اتارنے سے ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے ینیچری سے زیادہ موضوع کوئی نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ نقش دل نے ان کو ہاتھ میں لینا شروع کیا۔ ینیچری سلطنت عثمانیہ کا ایک خصوصی لشکر تھا، انہیں سلطان کے محافظوں کی حیثیت سے بھرتی کیا جاتا تھا۔ ینیچری بنیادی طور پر یتیم بچے تھے جن کی پرورش اور تعلیم و تربیت کسی مذہبی امتیاز کے بغیر سلطان کی سرپرستی میں کی جاتی تھی۔ انہیں بلوغت کے بعد مذہب کی حیثیت سے اسلام کی تعلیمات دی جاتی تھی، پھر نہایت اعلیٰ عسکری تربیت دینے کے بعد سلطان کے محافظ دستے میں شامل کر دیا جاتا تھا۔ یہ محافظ براہ راست سلطان کے ماتحت اور اس کو جواب دیتے ہیں۔ سلطان سے ان کی وفاداری اور ناقابل یقین بہادری نے انہیں عزت و وقار کی علامت بنا دیا تھا۔ اس بات نے نہ صرف انہیں فوج میں اعلیٰ مقام دلا دیا بلکہ ان کی اطاعت اور اثر و رسوخ میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ لوگ بذات خود ہر سلطان کے لیے خطرہ بن گئے اور پھر بادشاہ گر بن گئے۔ یہاں پہنچ کر قارئین خود سمجھ گئے ہوں گے کہ جس طرح محل کے اندر نقش دل کو پہنچایا گیا تھا، اسی طرح ینیچریوں میں سے
کسی وفادار کو داخل کرنا ہی وہ منصوبہ ہو سکتا تھا جو دو طرف رابطوں کے لیے قابل عمل تھا۔ سلطان سلیم سوم اس امر کا ادراک کر چکا تھا کہ بادشاہ گیر قوت حرکت میں ہے۔ وہ یعنیچریوں کی قوت کو تشویش کی نظر سے دیکھتا تھا اور ان کے تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نئی پیادہ فوج، اس سے نظامی کیڈٹس یعنی نیو آرڈر کہا گیا۔ اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ نقش دل جو پس پردہ بیٹی طاقت کا کھیل کھلوا رہی تھی کا داؤ چل گیا۔ اس نے یعنیچری کے ایک سردار سے پینگے بڑھا کر یعنیچریوں کو حسب منشا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ نقش دل بظاہر ایک یعنیچری علی افندی سے ملی جو البانیہ کے گھوڑوں کے سوداگر کا بیٹا اور وینیشین عیسائی تھا۔ علی افندی کرفکا رہنے والا تھا۔ اس کے ذریعہ آہستہ آہستہ نقش دل نے یعنیچریوں کو حسب منشا استعمال کرنے کا راستہ پیدا کر لیا۔ یعنیچری بادشاہ گیر تھے اور برادری اپنے لوگوں کو اس بات کی خصوصی تربیت دیتی تھی کہ وہ بادشاہوں کو نہیں بادشاہ گیروں کو قابو کرے۔ نقش دل نے ہر حال میں اپنے بیٹوں کو تخت پر بٹھانا اور آخرکار سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کرنا تھا، کیونکہ وہ اس سے اپنا نہیں ترک سلاطین کا بیٹا سمجھتی تھی۔ وہی سلاطین جس کے حرم میں اس سے خصوصی اہداف کے تحت داخل کیا گیا تھا، پھر بھی انہوں نے اس سے اچھا سلوک کیا تھا۔ سلطان سلیم معزول کر دیا گیا۔ اس سے 28 مئی 1807 عیسوی کو تخت سے اتار کر قید کر لیا گیا۔ یہ کام یعنیچریوں نے کیا جو طاقتور عثمانی رجمنٹ تھے۔ دوسری قسط میں انشاءاللہ اس کہانی کو مکمل کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔